ویلکم بیک۔ بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ کے اجلاس میں دوہری شہریت والوں کو الیکشن کا حق دینے کے لیے آئینی ترمیمی بل کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ملکی صورتحال سمیت 16 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا اور اسلام آباد گرین بیلٹ اور ماڈل جیل کی تعمیر روک کر گرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ ماڈل جیل کی تعمیر غیر قانونی اور ماحولیاتی قواعد کے خلاف ورزی تھی۔ کابینہ نے غیر قانونی تعمیر کرنے والے ذمہ دار افسران کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں دوہری شہریت والوں کو الیکشن کا حق دینے کے لیے آئینی ترامیم بل اور سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری ختم کرنے کے لیے آئینی ترامیم بل کی منظوری دی گئی۔ پائلٹس کے مشکوک لائسنس کی منسوخی سے متعلق وفاقی کابینہ کو بریفنگ دی گئی۔ پشاور، لاہور، راولپنڈی میں اسپیشل کورٹ کے ججز کی تعیناتیوں اور وزارت ٹیلی کمیونیکیشن کی چین کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی سے MOU کی منظوری بھی دی گئی۔ کابینہ اجلاس میں انٹیلیجنس بیورو کو پلاٹس کی الاٹمنٹ اور CDA اسلام آباد میونسپل کارپوریشن کے اختیارات کی تقسیم کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس منصوبے کے ذریعے نیا پاکستان کا تصور نظر آ رہا ہے۔ یہ منصوبہ آسان نہیں بلکہ بہت مشکل ہے، جس میں رکاوٹوں نے آنا ہے، لیکن یہ شہر لاہور اور پاکستان کی ضرورت ہے۔ لاہور میں 40% کچی آبادیاں ہیں اور یہ شہر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے لاہور کے قریب نیا شہر بسانے کے لیے راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ عمران خان نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ لوگ نئے پاکستان کو مشکلات سے جوڑ رہے ہیں۔ جب بھی مشکل وقت ہوتا ہے، کیمرہ مین مائک پکڑ کر لوگوں سے پوچھتا ہے کدھر ہے نیا پاکستان؟ ملک میں واقعی مہنگائی ہوئی ہے اور برے حالات ہیں۔ جب مشکل حالات میں ایسے سوال کریں گے تو لوگ برا بھلا تو کہیں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قرضے واپس کرنے کے لیے سخت فیصلے کرنے اور خرچے کم کرنے سے ملک کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سابق حکمران کی ترجیح پیسہ بنانا تھا۔ ماضی کے حکمران ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل کر چلے گئے تو لوگوں کو مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ عمران خان نے کہا کہ زندگی میں بڑے کام کرنے کے لیے سوچ بڑی کرنی ہوتی ہے۔ لوگوں کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے کہ اقتدار میں آئے، شوگر ملز لگا لیں، پیسہ بنایا، لندن میں بڑے گھر لے لیے، لیکن ایسا انسان بھی چھوٹا رہ جاتا ہے۔ بڑے کام کرنے کے لیے بڑے خواب دیکھنے ہوتے ہیں، اس کے لیے کشتیاں چلانی پڑتی ہیں، پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، تبھی انسان کی صلاحیتیں باہر آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی وبا کے دوران مودی نے بغیر سوچے سمجھے لاک ڈاؤن لگا دیا۔ بھارت میں یہ اللہ کا عذاب ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ اس کی معیشت گری ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی شہید ہونے والے 23 سالہ لیفٹیننٹ ناصر حسین شہید کے گھر آمد، شہید کے لواحقین سے ملاقات کی اور شہید کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ لیفٹیننٹ ناصر حسین شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ دھماکے میں شہید ہوئے تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عثمان مغل۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کی لیفٹیننٹ ناصر حسین شہید کے گھر آمد۔ آرمی چیف نے شہید کے سال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی اور شہید کی بہادری کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ لیفٹیننٹ ناصر حسین خالد شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں شہید ہوئے تھے۔ مظفر آباد سے تعلق رکھنے والے شہید لیفٹیننٹ ناصر حسین خالد کی عمر 23 برس تھی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے اس موقع پر کہا کہ لیفٹیننٹ ناصر حسین فرض کی ادائیگی کے دوران مادر وطن کے لیے قربان ہوئے۔ ہماری متحد قوم کے عزم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، جبکہ پاکستانی قوم متحد ہے اور اپنے ہیروز کی قدر کرتی ہے۔ محمد عثمان مغل، JNN نیوز، اسلام آباد۔ قومی اسمبلی اجلاس میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور لاہور سیالکوٹ میں موٹر وے پر زیادتی کے معاملے پر بحث۔ شازیہ مدنی نے NDMA اور DHA کو سیلاب زدہ علاقوں میں ناکام قرار دے دیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سندھ میں سیلاب کے حوالے سے توجہ دلاؤ نوٹس پر پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی شازیہ مدنی نے کہا کہ سندھ کو صرف 2000 ٹینٹس دیے گئے ہیں، اسکو کو پتہ ہی نہیں کہ ٹرانسفارمرز کہاں پہنچانے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نواب یوسف تالپور نے سندھ کے ساتھ ہونے والے سلوک کو سوتیلی ماں کا رویہ قرار دے دیا، جس پر مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے کہا کہ سندھ کو سب سے زیادہ حصہ دیا گیا ہے، سوتیلی ماں کا نہیں بلکہ پیاری ماں والا سلوک کیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر نے معاملہ کمیٹی کو بھیج دیا۔
وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ موٹر وے پر زیادتی کے واقعے نے پورے معاشرے کو جھنجھوڑ کر دیا ہے. اگر مجرموں کو سزائیں دی جاتی تو ان واقعات سے بچا جا سکتا تھا. قومی اسمبلی میں استدعاء دہشت گردی بل 2020 میں تفتیش کی نئی ٹیکنیکس کی شق شامل کر کے بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. FATF سے متعلق استدعاء دہشت گردی تیسرا ترمیمی بل 2020 قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا. ترمیم کے تحت تفتیشی طریقہ کار میں نئی ٹیکنیکس استعمال کرنے کی شق شامل کی گئی ہے. ترمیمی بل 2020 کے مطابق تفتیشی افسر عدالت کی اجازت 60 دن میں بعض ٹیکنیکس استعمال کر کے دہشت گردی میں رقم کی فراہمی کا سراغ لگائے گا. ان ٹیکنیکس میں خفیہ آپریشنز، مواصلات کا سراغ لگانا، کمپیوٹر سسٹم کا جائزہ لینا شامل ہے. عدالت کو تحریری درخواست دے کر مزید 60 دن کی توسیع حاصل کی جا سکتی ہے. بل ایجنڈا میں شامل نہیں تھا. تحریک کے ذریعے بل کو ایجنڈا میں شامل کیا گیا. ضمنی ایجنڈے کے طور پر بل لانے پر اپوزیشن ارکان نے بھرپور احتجاج کیا. نیشنل ایکشن پلان کے تحت کالعدم خبریں اور بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.